بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوم۔ اس میں ہمارے جس سبق کو ہم نے پڑھنا شروع کر رکھا ہے 3 حصوں میں پڑھ چکے ہیں، وہ ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے بلوں کا بستہ۔ ہماری درسی کتاب کا یہ آخری سبق ہے، یعنی سبق نمبر 22، اور ہم نے آج اس کو چوتھے حصے میں پڑھنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم دیکھیں گے کہ آج ایسے کون سے حاصلات تعلم ہیں جن پہ ہم کام کریں گے یا جن کو ہم سیکھیں گے۔ تو آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے حرکات کی علامت، زبر، زیر، پیش، تنوین، مد، شد وغیرہ کے درمیان فرق کر سکیں۔ فرق کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ زبر اگر کسی لفظ پہ ہے تو وہ کون سی آواز ادا کر رہا ہے، زیر ہے تو اس کی آواز کیا ہوگی، مد ہے تو وہ کس طرح سے بولا، پڑھا یا ادا کیا جائے گا۔ اسی پہ آج ہم کام کریں گے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابی ماجہ سے یہ لیا گیا ہے، جس میں علم کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے کہا گیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے دیکھیں آپ سب کو بھی آپ کے والدین بھیجتے ہیں نا۔ اچھا جلدی سے کیجئے دہرائی۔ کل آپ نے جو سبق پڑھا باری باری اس کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے۔ ہم نے جو نظم پڑھی تھی نا کل، یاد ہے نا آپ کو؟ ہم نے نظم پڑھی تھی بلوں کا بستہ۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اس کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ آپ کی معلمہ اگر آپ کو 2 شعر پڑھنے کے لیے کہتی ہیں تو آپ اتنا سا پڑھیے۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ آدھی نظم پڑھ لیں، آدھی اگلا بچہ پڑھے، جس طرح سے وہ آپ کو ہدایت کرتی ہے، لیکن کرنی سب نے اس کی بلند خوانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو روکیے اور پہلے یہ سرگرمی کر لیجئے۔ ہاں جی، تو دہرائی کر لی آپ سب نے؟ شاباش۔ پڑھنے سے پہلے کی ایک سرگرمی ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک ہی املا والے کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے اس میں صرف 2 حروف استعمال ہوئے ہیں، کیاف اور لام۔ ایسے ہی ہے نا، کیاف کی آدھی شکل اور لام سے مل کے بننے والے یہ الفاظ ہیں۔ یہاں پہ علامات ہم نے مختلف لگا دی۔ اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور زبر جو ہے وہ الف کی آدھی آواز کو، ہلکی آواز کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کل۔ اس کے نیچے ہم نے ایک اور علامت لگا دی۔ اب جو نیچے اسی طرح ٹیڑھی سی لائن چھوٹی سی لگاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور زیر کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ چھوٹی یہ کے جیسی، اس کی آدھی آواز کے جیسی۔ تو یہ ہو گیا کل۔ اور یہ جو واو کے جیسی ہوتی ہے، اس کو ہم، چونکہ اس کی شکل بھی واو جیسی ہے تو اس کی آواز بھی واو جیسی ہوتی ہے، اور اس کو ہم پیش کہتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے حرکات یا علامات یا اعراب، کل، کل اور کل۔ اسی طرح سے آپ اس کو پڑھیے، ایک ہی جیسی املا ہے لیکن اعراب مختلف ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں، ہم نے ایک اور علامت آج پڑھنی ہے جو ہے مد کی علامت۔ مد آپ جانتے ہیں کہ الف کے اوپر لگتی ہے اور الف کی آواز 2 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پہ الف کی ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، جب ہم اس پہ مد لگاتے ہیں تو اس کی آواز دگنی ہو جاتی ہے، 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یہ والی آپ کی ایک علامت ہے، تنوین کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک یہ علامت ہے، اس کو ہم تشدید کی یا شد کی علامت کہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ابھی کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور ان تمام الفاظ کو جو آپ کے لیے لکھے گئے، ان کا اعراب جو ان پہ لگائے گئے ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان علامات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، بولنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو روک کر پہلے یہ سرگرمی کیجئے، پھر ہم اپنا آج کا کام کریں گے۔ جی یقیناً آپ نے یہ سرگرمی بھی اچھے سے کر لی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں آج ہم نے حرکات، جن کو اعراب کہا جاتا ہے، علامات، ان کی پہچان کرنا سیکھنے، اور یہ بالکل بھی نیا کام نہیں ہے۔ اس کو ہم نے اپنی اسی درسی کتاب کے پہلے حصے میں جو قاعدے پر مشتمل ہے اس میں سیکھا، اور اس سے پہلے ہم نے اپنی گزشتہ جو جماعتیں تھیں ان میں بھی ان تمام علامات کی، اعراب کی ہم نے مشق کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں دکھاتی چلوں کہ ان علامات کو ہم نے کہاں پہ پڑھا۔ جیسے سب سے پہلے زبر کی علامت ہے، تو میں نے آپ کو ابھی ابتدا میں بتایا کہ الف کی آدھی آواز کو زبر کہتے ہیں۔ زبر حرف کے اوپر ترچھی لکیر کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔
مثالیں ابھی آپ نے قبل پڑھائی میں بن، پن، کل، اس طرح کی مثالیں اب وہ آپ نے دیکھی. پھر ہوتی ہے ایک علامت زیر، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جو اسی طرح ترچھی لکیر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس لکیر سے مراد ہمارا لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ کے نیچے لگائی جاتی ہے اور یہ چھوٹی اے کی آدھی آواز ہوتی ہے، اس کو ہم زیر کہتے ہیں. اور زیر حرف کے نیچے ترچھی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے، جیسے ان، بن، پن وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر ہے پیش. پیش چھوٹے سے واو کی شکل کی ہوتی ہے، اس کی آدھی آواز ہوتی ہے، واو کی آدھی آواز کو پیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حروف کے اوپر، حرف کے اوپر، لفظ کے اوپر لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی بھی لفظ پہ بن، آپ نے بن لکھنا ہو تو یہ بے کے اوپر آئے گی یوں اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور اس کی شکل اسی لیے واو کی طرح ہوتی ہے، تو اس کی آواز بھی آدھی واو کے جیسی ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ایک علامت ہوتی ہے شد کی، اس کو ہم تشدید بھی کہتے ہیں. اس علامت کا دوسرا نام تشدید ہے، اور یہ سین کے جس طرح سوشے ہوتے ہیں اس طرح سے علامت لگائی جاتی ہے. اس علامت کا آپ جانتے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 2 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے. جس لفظ پر ہم نے، جو لفظ ہمارا پچھلے حرف سے بھی جو حرف جوڑ رہا ہوتا ہے، اگلے حرف سے بھی جوڑ رہا ہوتا ہے. جیسے شدید، اب اس میں جیسے ابو، اب بو، اب بے جو ہے وہ 2 دفعہ الف کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے اب، اور واو کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے بو. تو اس پہ بے کے اوپر جس وقت ہم لکھیں گے تو اس کے اوپر ہم تشدید کی علامت لگا دیں گے. پورا لفظ لکھتے ہوئے ہم اس بے کے اوپر تشدید کی علامت لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے حرف سے بھی جڑا اور اگلے حرف سے بھی اس کو ملا کر ادا کیا گیا. پھر ایک علامت ہے ہمارے پاس تنوین کی. تنوین کی علامت 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی علامت ہوتی ہے. جن حروف پر تنوین ہو ان کو منون کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ منون حروف. تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں لگائی جاتی ہے، اور عام طور پر جو تنوین ہے وہ جو زیر اور پیش والا ہے وہ ہم عربی میں قرآن پاک میں زیادہ پڑھتے ہیں. اردو میں ہم جیسے فوراً اور اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں، اس پہ ہم تنوین کی علامت اس طرح سے لگاتے ہیں، فوراً. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک علامت ہے ہمارے پاس مد کی. مد کی علامت آپ جانتے ہیں الف کے برابر آواز کو، یعنی الف کے اوپر لگائی جاتی ہے تو اس کی دوسری جو آواز ہوتی ہے، جتنی الف کی اپنی آواز ہوتی ہے اتنی ہی آواز مد کی بھی ہوتی ہے. آم، آنکھ. اگر آپ اس پہ مد کے بغیر پڑھیں تو کیا آپ اسی طرح سے اس کو اتنا ہی منہ کھول کے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ الف کے لیے جتنا آپ کا منہ کھلے گا اس کے 2 گنا آپ کی آواز اور آپ کا منہ کھلے گا مد کو ادا کرنے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں اناناس، اناناس. اسی کو اگر ہم کہیں گے آم، تو اس کا مطلب ہے آواز 2 گنا ہو گئی، اور ہمیں اپنی حرکات کو بھی، جو ہمارے ہونٹوں کی جو حرکات ہے وہ بھی اسی طرح سے، اور منہ کی حرکات بھی بدل جاتی ہیں. اس کو کھینچ کر لمبی آواز میں پڑھا جاتا ہے. یہ اکثر الفاظ کے شروع میں آتا ہے، جیسے آس. اگر آپ اس کو مد کو ہٹا دیں اور صرف زبر لگا دیں تو یہ بن جائے گا اس. آج، آمد، آہٹ اور آقا. یہ ہماری دہرائی ہو گئی جی ان علامات کی، ان اعراب کے جو ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں قاعدے کے حصے میں بھی، اور سبق جو ہمارے اسباق تھے ان میں مختلف مشقوں میں بھی. اب آپ کریں گے ایک سرگرمی، کچھ الفاظ ہیں آپ کے لیے، آپ نے ان پر درست اعراب لگانے ہیں. ٹھیک ہے. پڑھنا ہے آپ نے، ان کو پہلے ادا کرنا ہے. اب طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے ہر لفظ کو جو اعراب ہم نے پڑھے ہیں، جو علامات ہم نے پڑھی ہیں، ان کے ساتھ ادا کرنا ہے. جیسے یہاں پر گڑ، گڑ یا گڑ. اگر آپ کو لگتا ہے جو لفظ آپ کو سب سے بہتر لگ رہا ہے آپ نے اس کی علامات اس پہ لگانی ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور شاباش، ہر بچہ جلدی سے ان الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھ کر یہ سرگرمی کرے گا. انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی. گروہی سرگرمی میں آپ کے لیے اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ آپ کے 6 طلباء کا گروہ بنائیں گی اور انہیں ایک ایک اعراب دیا جائے گا. ایک گروہ کو زبر، ایک کو زیر، پیش، مد، تنوین، اس طرح سے. ٹھیک ہے. آپ نے تمام اسباق میں سے ان اعراب کے 5 الفاظ تلاش کر کے لکھنے ہیں. یہ بہت مزے کی ایک سرگرمی ہوگی. جیسے جس گروہ کو شد کی یا تشدید کی علامت دی گئی ہے اس نے کتاب کے، چونکہ ہم آخری سبق میں ہیں
تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہوگا کہ آپ نے اپنی کتاب میں کون سے ایسے سبق میں کون سے ایسے الفاظ پڑھے جن پہ یہ علامت استعمال ہوئی ہے۔ آپ جلدی سے 5 الفاظ تلاش کیجئے اور لکھ کے اپنی معلمہ کو دکھائیے۔ انفرادی سرگرمی کی تکمیل کے بعد ہم بڑھیں گے مشق کی طرف۔ مشق کا سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ پر کون کون سے اعراب لگائے گئے ہیں؟ ہر لفظ کاپی پر لکھ کر اس کے سامنے تحریر کریں۔ جیسے بلو، آپ نے لکھا بلو اور اس کے سامنے آپ نے اس طرح سے لکھا زیر، کیونکہ اس میں ایک زیر استعمال ہوئی ہے، اور دوسری آپ نے لکھی شد۔ اسی طرح آپ نے ہر لفظ کے سامنے لکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی علامات استعمال ہوئی ہیں۔ پھر آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے، ورک شیٹ میں آپ نے ان الفاظ پر پہچان کر درست اعراب لگانے ہیں۔ جیسے ان الفاظ پر زبر لگائیں گے، ان پر زیر، پیش، شد اور یہاں پر مد لگا کر لفظ آپ نے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ان پہ آپ نے تنوین لگانی ہے۔ ورک شیٹ آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے، اور مزید گھر کے کام میں آپ نے لائبریری یا کتب خانے سے نظموں کی کتاب حاصل کرنی ہے اور اس میں موجود کوئی دوسری مزاحیہ نظم یاد کرنی ہے، پڑھنی ہے، اپنے پاس محفوظ کرنی ہے اور کل جماعت میں بھی سنانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔